عالم، کل جہان، کل کائنات کی تمام سے تمام حمد و ثنا اور تعریف خالصتاً صرف اور صرف اللہ احد کے لیے مخصوص بھی ہے اور مختص بھی ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء ختم المرسلین رحمتاً للعالمین اور تمام انبیاء اور مرسلین پر بھیجنے کا حکم بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ معرفت کیا ہے سے متعلق خطبہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے معرفت کے معنی سمجھیں۔ معرفت عرفت سے ماخوذ ہے۔ عرفت محبوب کے معاملے میں کسی اور کے حب کی شرکت کو یکسر رد کرنا ہے۔ معرفت کے مقام میں جو اس کا پہلا مقام ہے وہ یہ کہ محبوب کو کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹنا۔ دوسرا مقام جو معرفت میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کو پردے میں رکھنا ہے، اب اس کو آشکارا نہیں کرنا، اسے زیر بحث نہیں لانا، کیونکہ محبوب ہوتا ہی محبوب ہے۔ تیسرا مقام معرفت کا ہے، وہ محبوب کی ناراضگی کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں محبوب سے میری محبت نہ کھو جائے، اور محبت کے کھونے کا جو وہ ڈر ہے وہی محبوب کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ معرفت کی اصل اور اولین مثال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں آپ کو نبیوں اور رسولوں کی دوں گا، اور آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سب سے پہلے معرفت کا جو مقام ہے اور جو اس کی تعریف ہے وہ آپ کو نبیوں اور رسولوں میں ہی ملے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہر نبی نے اپنے محبوب جو کہ اللہ احد ہے اس کی شرکت کو کہیں اور پہ نہیں بانٹا۔ میں نہایت اختصار سے نبی و رسول آخر الزمان خاتم الانبیاء ختم المرسلین کی معرفت جو کہ عرفت سے ثابت کروں گا، آپ خود سوچ کے حیران ہو جائیں گے، کیونکہ فقیر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے ملواتا ہے اور اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور صرف اللہ کے فقیر وہ ہوتے ہیں جو صرف اللہ سے ملواتے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ شریعت میں رہ کے ان باتوں کے پابند نہیں ہوتے۔ ہر مذہب، ہر مسلک اور ہر فرقے اور ہر فقے سے دور معرفت کے جو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یا تو آپ کو نبی نظر آئیں گے یا رسول نظر آئیں گے یا پھر فقیر نظر آئیں گے جنہیں ولایت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ جو نبی ہیں اور رسول ہیں، جب بھی محبوب معبود کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ہمیشہ آپ دیکھ لیں وہ اکیلے کھڑے ہوتے تھے، نہ دائیں کوئی ہوتا تھا اور نہ بائیں کوئی ہوتا تھا۔ اگر وہ محراب میں بھی کھڑے ہوتے تھے تب بھی اکیلے ہوتے تھے، ان کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ محبوب کو جروکے اور جننے میں اکیلا دیکھنا اور اس کے لیے کھڑا ہونا ہی پسند کرتے تھے۔ یہ معرفت کی معراج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ تواتر سے ثابت کر لیں، انہوں نے کبھی کسی سے کندھا ملا کر، پاؤں ملا کر صف میں کھڑے ہو کے کبھی محبوب سے نہ کلام کیا اور نہ ان کا دیدار کیا، اور یہی حقیقت ہے۔ کندھے سے کندھا ملانا، پاؤں سے پاؤں ملانا، سب بندی کرنا اور ایک ہی محبوب کے لیے اجتماعی طور پر اکٹھا ہونا کسی بھی غیرت مند اور پردہ داری روا رکھنے والے عاشق کو برداشت نہیں ہوگا۔ مسجد تو سجدہ کرنے والی زمین کا نام ہے، یہ کوئی اللہ کا گھر نہیں ہے اور نہ یہ بیت اللہ ہے۔ قرآن عزیز میں اللہ احد نے بڑی فصاحت سے فرما دیا کہ میرے وہ بندے ہیں جو مساجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، کیونکہ گھر ہی نہیں ہے۔ روئے زمین پر ہر وہ جگہ جہاں محبوب کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ مسجد ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ سجدہ کریں وہ مسجد ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں جو جماعت کے ساتھ محبوب سے کلام کرتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتے، سودائی ہوتے ہیں۔ عاشق معشوق کو کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا، بلکہ اکیلا اس سے کلام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، اور اس کی توحید اور احدیت کو تسلیم بھی کرتا ہے اور ثبوت بھی دیتا ہے۔ عشق کرے گا، اشتیاق اس کا بڑھے گا اور ہمیشہ سے اپنے محبوب کے لیے مشتاق رہے گا۔ محبوب سے جب پیار ہوتا ہے تو صلہ مانگنے کی طلب نہیں رہتی، نہ ہی کسی قسم کا لالچ اور ہرس رہتی ہے، وہ تو صرف محبوب کو چاہتا ہے اور محبوب کا طالب رہتا ہے۔ یہ ہے معرفت اور یہی حقیقت ہے۔ میں نے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چھوٹے سے پیرائے میں مثال سمجھا دی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مساجد میں آؤ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ ہو جائیں تو بس انہوں نے کہہ دیا یہ معرفت نہیں ہے،
یہ ان کا حکم ہے، ان کی اطاعت ہے۔ پڑھیں، آپ لوگ عشق کریں، آپ تو فرض سمجھ کے کرتے ہیں نا، فضیلت سمجھ کے کرتے ہیں نا، افضلیت سمجھ کے کرتے ہیں، کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر جہاں پہ معرفت آ جاتی ہے، فقر آ جاتا ہے، فقیری آ جاتی ہے، نبیوں اور رسولوں کا طریقہ آتا ہے، تو پھر محبوب کو نہیں بانٹا جاتا۔ فضیلت لے لیں، افضلیت بھی لے لیں، جماعت سے پڑھ لیں، جنت کی طرف جانے کا راستہ بھی اپنے لیے کھولیں۔ مگر جو عاشق ہوتا ہے اسے کچھ صلہ نہیں چاہیے ہوتا، وہ تو بس صرف پیار کرتا ہے اور محبوب کو محبوب سے ہی مانگتا ہے۔ مجھے محبوب بس تو چاہیے، کوئی صلہ نہیں چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی علیہ وبارک علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔